الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا إلى آخر الحديث. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی تخلیق میں، انسان کی فطرت میں خوبی اور خامی، فرما برداری اور نافرمانی، نیکی اور بدی، صلاح اور فساد، اس جیسے مختلف قسم کی صفتیں، مختلف قسم کی خاصیتیں انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک انسان سے جس طرح نیکیاں صادر ہوتی ہیں، بدی کا صدور بھی اسی انسان سے ہوتا ہے. جس طرح ایک انسان سے سیئات، معصیات، گناہ ممکن ہے، اسی طرح اسی انسان سے حسنات، نیکیاں اور طاعت اور فرما برداری والے کام بھی صادر ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو معصیات اور سیئات سے بچاتے ہوئے حسنات اور نیکیوں والے زندگی گزارے اور نیکیوں والے راہ پر ڈال دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کے کامیاب ہونے، اس کے اشرف و اکرم ہونے کی ایک بین دلیل ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر اس روزے کی خاصیت یہ بیان فرمائی کہ روزے کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور یہ تقویٰ اللہ کے نزدیک اکرم و اشرف بننے کے لیے، اللہ کے یہاں معزز، اللہ کے یہاں نیک شمار کیے جانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جہاں تقویٰ کو حاصل کرنے کے اور بہت سارے اسباب ہیں اور بہت سارے ذرائع ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا ذریعہ اور ایک بہت بڑا سبب روزہ اور صوم ہے. اسی کو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا گیا. اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جو مجھے نفع دے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل له، کہ تم روزوں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ روزے کے مثل نفع دینے والی چیز کوئی نہیں. اور بحمدللہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ماہ سیام ہے کہ جس میں روزے رکھ کر انسان تقویٰ حاصل کر سکتا ہے.
یہ اس قدر عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس قدر فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کو سید الشہور بھی کہا جاتا ہے، کہ تمام مہینوں کا سردار ماہ صیام رمضان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت ساری وہ خصوصیتیں، بہت ساری وہ عبادتیں جو اس ماہ رمضان کے اندر ادا کی جاتی ہیں، دیگر مہینے اس خصوصیت سے خالی ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کے پیر میں بیڑیاں ڈال کر انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اسی مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کی توفیق زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وہ ماہ صیام ہے کہ جو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہی وہ ماہ صیام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابیں اور قرآن مجید بھی اسی کلام اسی مہینے کے اندر نازل ہوا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، کہ اس کی عبادت، ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بابرکت رات کی عبادت سے جو شخص محروم رہا، حقیقت میں وہ تو ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے دنوں میں روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کی راتوں میں تراویح کا ایک اجتماعی نظام قائم کیا جاتا ہے، جس سے اس مہینے کی رونق اور برکتوں میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مہینہ سید الشہور ہے کہ تمام مہینوں کے اوپر اس سے سرداری حاصل ہے، اور اس مہینے کا اہتمام، اس مہینے کا انتظار، اس مہینے کا شوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تھا، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو ماہ صیام اور رمضان داخل بھی نہیں ہوا تھا، ابھی شعبان کے آخری ایام چل رہے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس ماہ صیام کی آمد کی خبر دی۔ ماہ صیام کی آمد کے بارے میں لوگوں کو بتلایا کہ کہیں لوگوں کا وقت اس ماہ صیام میں ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا یا ایھا الناس، کہ سنو اے لوگوں، غور سے سنو، قد اضلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا کہ ایک عظیم عظمتوں والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ ایک ہوتا ہے سایہ، کسی بھی چیز کا سایہ، اور ایک ہوتا ہے وہ اصل شے جس کے لیے سایہ ہے۔ اگر اصل شے کا سایہ، اصل چیز کا سایہ اس سے آگے ہو تو سایہ پہلے آتا ہے اور وہ چیز اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ تو چونکہ شعبان کے آخری ایام چل رہے تھے، ابھی رمضان مکمل داخل نہیں ہوا تھا، لیکن رمضان کا سایہ اور رمضان کی آمد کا وقت آ چکا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، کہ بڑی عظمتوں والا مہینے کا سایہ تمہارے اوپر پڑ گیا ہے، عنقریب اب اس مہینے کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ وہ مہینہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبارک، وہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل حدیث کے اندر اس ماہ مبارک کی بہت سی وہ خصوصیات ذکر فرمائی ہیں جو خصوصیات صرف اسی ماہ کے ساتھ خاص ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں وہ خصوصیتیں نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا شہر عظیم، بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے گویا کہ یہ مہینہ موسم بہار ہے، کہ جس طرح ظاہری دنیا کے اندر ایک موسم خزاں اور پتجھڑ کا ہوتا ہے، کہ جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو درختوں سے، ان کے ٹہنیوں سے پھول اور پتے گر کر بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور وہ درخت بالکل سوکھا پڑ جاتا ہے۔
وہ درخت بالکل ویران ہو جاتا ہے، اس کی شاداب بھی بالکل ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس موسم خزاں کے بعد، اس پتجھڑ کے موسم کے چلے جانے کے بعد پھر موسم بہار کی آمد ہوتی ہے، اور موسم بہار کے آنے کے بعد وہ درخت اپنے ٹہنیوں سمیت پھر اس کے اوپر پتے اگنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر پھول آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ سارا کا سارا درخت سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ اجڑا ہوا درخت پھر آباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان بھی مسلمانوں کے حق میں، مومنوں کے حق میں موسم بہار کا کام دیتا ہے کہ ماہ صیام کے آنے سے پہلے خوبیوں اور اوصاف کے جو پھول اور پتے تھے، دنیا کی پرفتن ماحول کی ہواؤں کی وجہ سے، معصیت کی گرم ہواؤں کی وجہ سے، وہ اوصاف کے پھول اور پتے مومن کے درخت سے، اس کی ٹہنیوں سے ختم ہو چکے۔ موسم بہار آئے گا، روزوں کی مشق کرائی جائے گی، تلاوت کلام مجید کا اہتمام کرایا جائے گا، تراویح میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم سننے سنانے کا موقع دیا جائے گا، اور مختلف نوع عبادتوں کے ساتھ جب اس مہینے کو گزارا جائے گا تو یہ مہینہ ایک مومن کے حق میں موسم بہار بن کر ثابت ہوگا۔ پھر صبر اور شکر کے پھول اور پتے اس پر آئیں گے، پھر اللہ کا قرب اور تعلق اسے نصیب ہوگا، پھر عبادتوں کا ذوق اور شوق اسے نصیب ہوگا، اور تقویٰ اور پرہیزگاری والی صفات سے وہ بندہ متصف ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ صیام اور رمضان بندہ مومن کے لیے موسم بہار کے مانند ہے۔ اس کا ذوق اور شوق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تھا۔ ایک تو وہ روایت ہم نے سنی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں اس کی فضیلتوں سے حضرات صحابہ کرام کو متنبہ فرمایا، اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں تو دو مہینوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد کی تیاری فرماتے تھے۔ وہ دعا بھی ہم نے سنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ مبارک کے متعلق منقول ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشتیاق ہے، یہ شوق ہے، یہ لالچ ہے کہ رجب اور شعبان برکتوں والا گزرے، اور کسی طرح ماہ رمضان تک میری رسائی ہو جائے اور ماہ رمضان میں داخل ہونا مجھے نصیب ہو جائے۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ سید الاولین والآخرین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان کا اس قدر دو مہینوں سے قبل انتظار فرماتے تھے۔ ہم جیسے کوتاہ نظر ظاہر بھی قسم کے لوگ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ صیام میں روزے رکھے جاتے ہیں، ماہ صیام میں تراویح ادا کی جاتی ہیں، لیکن صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ بنایا ہے، اس مہینے کو اپنے قرب والا مہینہ بنایا ہے، اپنے تعلق والا مہینہ بنایا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے دنیاوی کام کاج میں مال و دولت کے دوڑ دھوپ کے اندر لگ کر اور ماحول کی گرم ہواؤں سے متاثر ہو کر تقویٰ والی صفت میں کمزوری آئی ہے، تقویٰ والی صفت میں ذوق آیا ہے، تعلق مع اللہ کمزور ہوا ہے، اللہ سے تمہارا رشتہ جیسا ہونا چاہیے ایک بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے اس رشتے میں وہ جان باقی نہیں رہی۔ آؤ ماہ صیام کے اندر آؤ، اس میں روزوں کی مشق کرائی جائے گی، تراویح میں قرآن کریم سننا اور سنانا ہوگا، اور مختلف نوع عبادتوں سے اس کو آباد کیا جائے گا کہ آہستہ آہستہ یہ عبادتیں تقویٰ کے اوپر کھڑی کرے گی، اور آہستہ آہستہ یہ عبادتیں اوصاف والی زندگی گزارنے کے اوپر ہمارے لیے ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اس مہینے میں اللہ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالی کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ جو قرب والا مہینہ ہے، آپ دیکھیں اسی وجہ سے کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنے تعلق کے لیے منتخب فرمایا کہ جو میرے بندے مجھ سے دور ہو چکے، جن کے اعمال میں، جن کے افکار میں، جن کی سوچ اور وچار میں اور جن کے خیالات کے اندر دنیا ہی دنیا بس چکی ہیں، کسی
طرح وہ مجھ سے قریب ہو جائے اور وہ بچھڑے بندے اپنا تعلق مجھ سے جوڑ دے۔ اسی وجہ سے اس ماہ سیام میں جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے مومن کے لیے مقرر فرمائی ہیں، ان عبادتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ ساری کی ساری وہ عبادتیں ہیں کہ تعلق مع اللہ میں جس کو ایک بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان عبادتوں کی ایک بہت بڑی تاثیر ہے۔ ایک عبادت لیں جیسے کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے تقویٰ کا حاصل ہونا خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے سنا کہ لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کا مقصد یہی ہے کہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اور یہ تقویٰ اللہ کے قرب اور اللہ کے تعلق تک لے جانے والی چیز ہے۔ روایت میں ہم نے یہ بھی سنا کہ صحابہ رسول نے جب عرض کیا کہ اللہ کے نبی ایسی کوئی چیز بتائیے جو مجھے نفع پہنچائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزوں کا اہتمام کرو اس لیے کہ روزے سے زیادہ نفع والی کوئی چیز نہیں۔ معلوم ہوا کہ روزے کو قرب خداوندی کے حاصل ہونے میں ایک بہت بڑا دخل ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا خاص اجر میں خود اپنی طرف سے ادا کروں گا۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، روزے والی عبادت میں اخلاص الہیت کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس پہ ریا کا ذرہ برابر شائبہ اور کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ عبادت خالص میرے لیے ہے تو میں اپنا قرب اپنا تعلق اس بندے کو اس عبادت کے بدلے میں نصیب کروں گا۔ معلوم ہوا کہ روزے کو قرب خداوندی میں خاص دخل ہے۔ اسی طرح دوسری عبادت جو اس ماہ سیام میں اہتمام سے ادا کی جاتی ہے وہ ہے رات کی تراویح۔ تراویح دیکھیں، تراویح میں کیا ہے؟ تراویح میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں قرآن کریم کو سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کلام مجید وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو اللہ تعالیٰ سے نکل کر آئی ہیں اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے جب خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ کے اے الہی کہ تیرا تعلق تیرا قرب کس طرح حاصل ہو اور وہ کون سی چیز ہے جس سے تیرا تعلق زیادہ نصیب ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی چیز جو مجھ سے ثابت ہوئی، یعنی کلام مجید اور قرآن شریف۔ پوچھا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ کہا کہ جس طرح بھی ادا کی جائے وہی قرآن کریم ہے جس سے میرا تعلق زیادہ نصیب ہوگا۔ تو یہ بھی قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ تراویح میں قرآن کریم کا سننا اور سنانا ہے۔ تیسری چیز جس کو قرب خداوندی میں بہت بڑا دخل ہے وہ ہے تراویح کے سجدے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ایک بندے مومن کے لیے اس ماہ سیام میں 40 مقامات قرب کا اضافہ فرمایا۔ وہ کس طرح؟ تراویح میں 20 رکعت وہ ادا کی جاتی ہیں جو عام سال کے اندر دوسرے مہینوں میں ادا نہیں کی جاتی، اور ہر تراویح کے دو سجدے ہیں تو 20 تراویح کے 40 سجدے ہوئے۔ اور سجدہ وہ عبادت ہے اور سجدہ وہ مقام ہے کہ جہاں بندہ اپنے معزز پیشانی کو اپنے رب العالمین کے سامنے جھکا کر اپنے زبان سے، اپنے زبان حال سے، اپنے زبان قال سے اپنی ذلت کا اعتراف کرتا ہے اور رب العالمین کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے۔ اپنی معزز پیشانی کو اس نے رکھ دیا، جسم سے اس نے ذلت کا اعتراف کیا اور زبان سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا پاک رب ہے، میرا رب پاک ہے جو سب سے اعلیٰ اور بلند تر ہے، اور زبان سے بھی اپنے رب کے اعزاز کا، اپنے رب کے بلند ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی ذلت کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام میں بندے کو اللہ کا قرب بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف عبادتیں جو اس ماہ سیام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر مقرر کی ہیں، روزہ
روزہ ہے, تراویح میں قرآن کریم کا سننا اور سنانا ہے, تراویح میں 20 رکعت میں 40 سجدوں کا ادا کرنا ہے. یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن کو قرب خداوندی کے حاصل ہونے میں اور اللہ تعالیٰ سے رشتے کے جوڑنے میں ایک بہت زیادہ دخل ہے. اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی تو عبادت اور اللہ کا قرب ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ عبادت ہی کے لیے حضرت انسان اور جنات کی تخلیق کی گئی, ان کو پیدا کیا گیا. اور عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب دلاتی ہیں, اللہ کا تعلق نصیب کراتی ہیں, اور اس کے بالمقابل دنیاوی مشاغل کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرب سے دور کرتی ہے. اس لیے اس ماہ صیام میں تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے دنیاوی کام کاج کو جتنا ہو سکے مختصر کیا جائے, اور اس کے لیے کم سے کم وقت نکال کر زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں کے اندر صرف کیا جائے, تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو, تاکہ ہمیں تعلق مع اللہ حاصل ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مدارس عربیہ میں یہ رواج عرصہ دراز سے جاری ہے کہ 15 شعبان 14 شعبان کو جلسہ کر کے مدرسے کی تعطیل اور چھٹی کی جاتی ہے. 14-15 شوال کو پھر مدرسے کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے, اور درمیان میں ماہ صیام کو عبادتوں کے لیے خالی کیا جاتا ہے. حالانکہ اداروں کے اندر سارے سال کے اندر جتنی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ سب عبادتیں ہیں. کہیں تفسیر ہے, کہیں حدیث ہے, کہیں فقہ ہے, کہیں قرآن کریم کے دیگر علوم کا پڑھنا اور پڑھانا ہے. اس کے باوجود خصوصیت سے اس ماہ صیام کا اہتمام کیا جائے, اس میں اللہ کا تعلق حاصل کیا جائے. اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ہمارے اداروں میں اور مدارس عربیہ میں بزرگوں نے ترتیب بنائی کہ رمضان کے مہینے کو خالص عبادت کے لیے فارغ کیا جائے. اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خود حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کہنا تو اچھا نہیں لگتا لیکن کہہ رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ دائمی تقوی انسان کی زندگی میں آوے, لیکن اگر دائمی تقوی انسان کی زندگی میں نہ آوے تو حالات کو دیکھتے ہوئے اب میں کہتا ہوں کہ کم از کم اتنا تہیہ کرے کہ اس ماہ صیام کو تقوی والا گزاریں گے. اب کوئی کہیں کہ صرف 1 مہینے کا تقوی کیا نفع دے گا. حضرت فرماتے ہیں جب 1 مہینہ اپنے نفس کے ساتھ صلح کریں گے کہ اس 1 مہینے کے اندر اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگا کر معصیت سے بچانا ہے, پھر رمضان کے بعد تجھے چھٹی ہے, اس طرح 1 مہینہ گزار کر دیکھیں. اصل یہ ہے کہ اس شخص نے طاعت اور عبادتوں کے نور اور لذت کو چکھا ہی نہیں, اور معصیت کی ظلمت اور قدرت کا اسے احساس ہی نہیں ہوا ہے. 1 مہینہ اس سے صلح کرائی جائے اور اس کو تقوی والے زندگی دی جائے, جب اسے نیکیوں کی لذت, نیکیوں کا نور نصیب ہوگا اور گناہوں کی ظلمت اور قدرت کا اسے احساس ہوگا, تو 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر صلح کی جائے اور وہ اس نور کو طلب کرے گا. تو اس طرح اگر آہستہ آہستہ یہ مہینہ اس طرح تقوی والا گزارا گیا, اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کر کے گزارا گیا, تو پھر آہستہ آہستہ اس کی یہی مشق اسے تقوی والا بنا دے گی. اسی کو بیان کیا گیا لعلکم تتقون, کہ روزے تو چند دن کے ہیں لیکن چند دن کے روزوں کی مشق کے ذریعے تمہیں دائمی تقوی کے اوپر کھڑا کرنا مقصود ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ماہ صیام میں ان عبادتوں کی توفیق زیادہ سے زیادہ نصیب فرمائے جو قرب خداوندی ہمیں نصیب کرے, ہمارے تعلق کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑے اور زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے اس ماہ صیام کو گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.